کہ جس نے CCTV فوٹیج چرائی وہ 9 مئی کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہو، چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس سے ہو، چاہے وہ جس جگہ سے ہو۔ ملک جو ہے اس وقت اس کے اوپر ایک طبقہ قابض ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس کا ایک حصہ ہے، اور یہ ملک ان کے قبضے میں رہ نہیں رہا۔ یہ ملک از سلپنگ آؤٹ آف their stranglehold ہولڈ آف their shackles، اور ان کو خوف ہے کہ جب یہ ملک آزاد ہوگا واقعی تو ان کی جو کرتوتیں ہیں وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ عوام خود جانتی ہے اور وہ خود سمجھتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ یہ تمام مناظر جو ہیں وہ کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے۔ میں دیکھنا چاہوں گا وہ مناظر جو کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے۔ میں دیکھنا چاہوں گا وہ CCTV فوٹیجز جو جناح ہاؤس کے بارے میں ہے یا یہ کسی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہے۔ میں دیکھنا چاہوں گا وہ CCTV فوٹیجز جو خان صاحب کی اریسٹ کی ہیں۔ کہیں بھی وہ CCTV فوٹیج آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کیوں غائب کی گئی؟ کس کا جرم چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کون مجرم ہے یہاں؟ اس ملک کا خاصہ رہا ہے کہ جب جرم کو اور مجرم کو چھپانا ہوتا ہے تو شواہد مٹا دیے جاتے ہیں۔ CCTV فوٹیج وہ شواہد کنٹین کرتی ہے جو کہ انہوں نے مٹا دیے ہیں۔ 8 فروری کا جو مینڈیٹ چوری کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بھی پروب کرے گا، جبری طلاقوں اور سیاسی انجینئرنگ کو بھی پروب کرے گا۔ 9 مئی کے اوپر جو کمیشن جو ہے وہ تو بنے گا، یہی سب کچھ کرے گا۔ اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں، اور اگر ان دو اپنی کنڈیشنز کے ساتھ بھی اگر DG ISPR صاحب جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی تائید کریں گے، ضرور بنائیں، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے یہ اسٹیبلش کرنے کا کہ کس نے جرم کیا ہے اور کیوں جرم کیا ہے، اور اس کو کون پال رہے تھے، کس کی وہ کن کی بیک اینڈ کال کے اوپر وہ سب کچھ کر رہے تھے۔ لیکن یہ جوڈیشل کمیشن انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، یہ فوج کے تابع نہیں ہونا چاہیے، یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے۔ اب نکلے تو صحیح، باہر نکالیں تو صحیح کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو، کہیں یہاں 2000 بندہ اکٹھا کر دیں، ہمیں اجازت دیں، ہم 2 لاکھ بندے اکٹھے کر دیتے ہیں within 24 hours۔ They should take up the challenge۔ اپنی ٹوٹی جماعتوں کو نکالیں، 2000 بندہ اکٹھا کریں پنڈی میں، اسلام آباد میں، کہیں بھی، all over the country, wherever they want to۔ وہ 1000 اکٹھا کریں گے، میں 1 لاکھ اکٹھا کروں گا۔ دیکھتے ہیں کس کے پاس پبلک سپورٹ ہے، ان مجرمین کے پاس ہے یا اس بندے کے پاس ہے جو اس وقت 9 ماہ سے اڈیالہ جیل میں مقید ہے، اور وہ کہتا ہے میں 9 سال بھی یہاں گزاروں گا، میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ جو 6 ججز نے لکھا ہے، جس کو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں پوری اپنی حد تک و دو سے کہ وہ انڈر دا ریپس کر دیں، اس کے اوپر بھی کمیشن بنائیے نا۔ کیوں نہیں جوڈیشل کنونشن ارینج کرتے، یہ کیوں نہیں تمام جج صاحبان کو اکٹھے کرتے اور ان سے سنتے کہ کس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور اس کے آپریٹیوز نے ان کے کاموں میں دخل اندازی کی ہے، ان سے اپنی من پسند جو ہیں وہ فیصلے کروائے گئے ہیں۔ کس بات کا خوف ہے ان کو؟ آج چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو وہ قوت سماعت اور قوت گویائی اور قوت کیا بولنے کی قوت سے سب بالکل کمپلیٹلی وہ صرف وہ بولتے ہیں جو کہ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کمشنر صاحب نے جھوٹ بولا۔ وہ کون سا قانون ہے پاکستان کے آئین میں، مجھے بتا دیں، جس کی بیسس کے اوپر بغیر انکوائری کے چیف جسٹس صاحب کھڑے ہو کے بباگ دوحل کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کہ کمشنر صاحب نے جھوٹ بولا؟ کیا کوئی انکوائری ہوئی ہے؟ میرے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر بہت سارے کالے کوٹ آپ کو نظر آئیں گے، یہ میرے بہت ہمارے دلوں میں بسنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بہت خدمت کی ہے پارٹی کی۔ تو ابھی یہ خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد یہاں آئے تو میں نے کہا کہ آپ بھی تشریف لائیں، کیونکہ شاید ان کی ان پٹ کی بھی ہمیں ضرورت پڑے، کیونکہ آج جو سبجیکٹ ہمارا انڈر ڈسکشن ہے وہ DG ISPR کی پریس کانفرنس ہے، جو PTI کو ٹارگٹ کرنے کی ویسے تو بہت سی کوششیں ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جوں وقت گزر رہا ہے اور صاحب لوگوں کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، تو یہ جو PTI ٹارگٹنگ کا عمل ہے اس میں اور زیادہ انٹینسٹی اور زیادہ وینم اور زیادہ پوائزن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ مجھے کئی دفعہ میرے ذہن میں جب میں پڑھاتا رہتا ہوں تو ایک منتشر ذہن جو ہے اس کے بارے میں کئی دفعہ اپنے آپ سے سوال کرتا تھا کہ وہ منتشر ذہن ہوتا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کس طریقے سے آپ اس کو پہچانیں گے۔
تو آج جب میں نے یہ پریس کانفرنس سنی، اور آج میں نے سنی کیونکہ میں یوزلی تو کوشش کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھوں جن میں کوئی مواد نہ ہو، کوئی سبسٹنس نہ ہو، کوئی میننگ فل چیز نہ ہو، وقت کا ضیاع ہو، تو میں نے آج دیکھی، کیونکہ جس قسم کا وینم اس میں مجھے نظر آیا، میرا خیال ہے کہ وہ نہ ریاست کے لیے ٹھیک ہے، نہ ہمارے معاشرے کے لیے ٹھیک ہے، اور نہ ہی انسٹیٹیوشنز کے مابین جو ایک رشتہ، ایک تعلق ہوتا ہے، اور پھر انسٹیٹیوشنز ریاست اور عوام کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو اس نے بہت بری طرح ڈیمیج کیا ہے، اور کرتا جا رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ وہ تو آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو اسپیچ تھی یا جو پریزنٹیشن تھی، وہ غمازی کرتی تھی ایک منتشر اور تضادات سے بھرپور ذہن کی، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف اٹ آل آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ ایکسیپٹ ون کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک مطلب جو بھی اس کو کہہ لیجیے آپ، وہ جماعت ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی فرسٹریشن کیوں ہے، اور کیا وہ فیکٹرز ہیں جو کہ ان کو بار بار پروپیل کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیں جو کہ جن کا کوئی ریشنل نہ ہو، کوئی لاجک نہ ہو۔ سب سے زیادہ مذاق خیز چیز جو آج انہوں نے کہی کہ جی جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بھائی خطرہ اس چیز کو ہوتا ہے جو موجود ہو، جو چیز موجود ہی نہ ہو اس کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ ان کے ذہن کی پیداوار ہے کہ اس ملک میں جمہوریت ہے، اس ملک میں اس وقت شخصی آمریت ہے، ایک 1% ڈکٹاٹ ہے جس کی بیسس کے اوپر یہ ملک چلایا جا رہا ہے، اور یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا، یہ انریول ہوگا بہت جلدی۔ کیا کہا گیا ہے؟ 9 مئی کا مقدمہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ 9 مئی کے واقعات سے عوام فوج میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ 9 مئی کے ناقابل تردید شواہد عوام سمیت سب کے پاس ہیں۔ 9 مئی کے واقعات سب نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھے۔ عوام کے افواج، ایجنسیوں، اداروں کے خلاف ذہن بنائے گئے، فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ ان تمام چیزوں کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا۔ فالس فلیگ آپریشن جو کہ ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی۔ سیاسی لیڈرز نے کیسے فوج کو اہداف بنایا اس کے بارے میں بات کی گئی۔ نظام انصاف کی بات کی گئی کہ اگر نظام انصاف پر یقین رکھنا ہے تو پھر قانون کے مطابق سب کو سزا دینی ہوگی۔ ہم بھی کہتے ہیں یہ کہ بالکل دینی چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن کے اوپر راضی ہوئے، پروویژنس کے ساتھ، اپنے کنڈیشنز کے ساتھ۔ یہ بھی کرے گا جوڈیشل کمیشن، یہ بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا۔ پی ٹی آئی فوج پر چڑھ دوڑی، اگر اس کو اور چھوٹ دی گئی تو یہ ریاست کے خلاف لڑنا شروع کر دے گی۔ عوام کی تائید اور شعور کے ساتھ فریب کو شکست دیں گے۔ تائید اور شعور کے ساتھ پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو سب کچھ انہوں نے کہا ہے، ہم ان تمام چیزوں کے اوپر ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ثبوت اس کے عوام کے سامنے لے کے آئیں، اور اس کا ایک آسان ترین طریقہ یہ ہے، جو چیز ہم 9 مئی کے بعد سے فوراً ہم نے ڈیمانڈ کرنی شروع کی تھی جی کہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ جوڈیشل انکوائری انسٹیٹیوٹ کی جائے، جو اس چیز کو اسٹیبلش کرے کہ کنہوں نے جرم کیا اور ان کے پیچھے کون تھے جنہوں نے جرم کروایا، جو وہی چیز ہے جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم صرف چاہتے ہیں کہ اس کا ایک کمیشن بنا لیں، اور وہ اس کمیشن کی یہ رسپانسبلٹی ہو کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ کنہوں نے کروایا اور کیسے کروایا اور کیوں کروایا۔ یہ کہتے ہیں جی کہ ایسا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن وہ جوڈیشل کمیشن پھر 2014 کے دھرنے کی بھی بات کرے گا، وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کی بھی بات کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل کرے، لیکن وہ جوڈیشل کمیشن سائفر کے اوپر بھی پروب کرے گا، رجیم چینج جو آپریشن ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا، خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا، آڈیو لیکس جو ہوئی تھی ان کو بھی پروب کرے گا، 8 فروری کا جو مینڈیٹ چوری کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بھی پروب کرے گا،
जबरी तलाकों और सियासी इंजीनियरिंग को भी प्रोब करेगा। 9 मई के ऊपर जो कमीशन जो है वो तो बनेगा, यही सब कुछ करेगा। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हम डिमांड करते आए हैं। और अगर इन दो अपनी कंडीशंस के साथ भी अगर डीजी ISPR साहब जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं तो हम उसकी तईद करेंगे, ज़रूर बनाएं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है ये एस्टैब्लिश करने का कि किसने जुर्म किया है और क्यों जुर्म किया है और उसको कौन पाल रहे थे, किसकी वो किनकी बैक एंड कॉल के ऊपर वो सब कुछ कर रहे थे। कम से कम PTI उस पर शामिल नहीं थी। तो वक्त आ गया है कि जी हर 10-15 दिन 20 दिन महीने के बाद आप लोग एक वेनमस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं PTI के खिलाफ और समझे कि हम ये भूल जाएंगे, ये नहीं होगा। अब जुडिशल कमीशन आपने खुद फरमाया है कि कायम करने को तैयार हैं, तो हमारी एडिशंस के साथ अब जुडिशल कमीशन करें ताकि कौम को वाकई पता चले कि कौन मुजरिम है, PTI मुजरिम है या कि वो लोग मुजरिम हैं जो कि PTI के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये बहुत देर हो गई है, 1 साल गुजरने को है जी। आज 7 तारीख है, 2 दिन के बाद 1 साल पूरा हो जाएगा और ये मामला वहीं का वहीं लटका हुआ है। और ये भी प्रूव होना चाहिए कि जी हमारे जो लोग हैं जिनको डिसअपियर किया गया, जिनको टॉर्चर किया गया, जिनसे पोस्ट कन्वर्शन करवाई गई, उनको 24 घंटे के अंदर अदालत के सामने नहीं पेश किया गया। वो कौन से लोग थे जो कि कारफरमा थे इसके पीछे, जिन्होंने ये सब कुछ किया? रात के अंधेरे में मैंडेट लूटा गया, इसकी भी प्रोब होनी चाहिए। सो ये जुडिशल कमीशन बनाए, इसको बहुत वास्ट इनका TORs दीजिए, जी सब कुछ करे। और भी बहुत चीज़ें जो मैं इस वक्त नहीं बयान करना चाहूँगा, और उनके बारे में कमीशन की रिपोर्ट्स भी आ चुकी हुई हैं, वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुई। हम चाहेंगे कि वो कमीशन पिछले सानहों के बारे में जो कमीशंस थे बनाए गए, उनकी रिपोर्ट्स जो आई हैं उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए, ताकि फवान सुनो हतमी तौर के ऊपर ये फैसला हो सके कि किसने मुल्क की खिदमत की है और किसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। तो सिर्फ इल्ज़ाम तराशी से, सिर्फ फिंगर पॉइंटिंग से कोई मुजरिम हो नहीं जाता और कोई जुर्म से आज़ाद नहीं हो जाता जब तक कि उसके पीछे एक क्रेडिबल इंक्वायरी जो है वो नहीं होती। हम 1 साल से डिमांड कर रहे हैं। आज अगर DG ISPR साहब ने माना है, चलिए हम कहते हैं कि कल बनाएं, आज बनाएं, बल्कि ये तमाम जो हमने कहा है, उन्होंने भी कहा है, वो TORs उनके बना दीजिए और देखते हैं कि जी वो क्या फैसला करती है। लेकिन ये जुडिशल कमीशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये फौज के ताबे नहीं होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन होता है। कहते हैं जी कि ये तमाम मनाजिर जो हैं वो कैमरे की आंख ने कैच किए। मैं देखना चाहूँगा वो मनाजिर जो कैमरे की आंख ने कैच किए। मैं देखना चाहूँगा वो CCTV फुटेजेस जो जिन्ना हाउस के बारे में है या ये किसी भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बारे में है। मैं देखना चाहूँगा वो CCTV फुटेजेस जो खान साहब की अरेस्ट की हैं। कहीं भी वो CCTV फुटेज आपको नजर नहीं आएगी। क्यों गायब की गई? किसका जुर्म छुपाने की कोशिश की जा रही है? कौन मुजरिम है यहाँ? इस मुल्क का खासा रहा है कि जब जुर्म को और मुजरिम को छुपाना होता है तो शवाहिद मिटा दिए जाते हैं। CCTV फुटेज वो शवाहिद कंटेन करती है जो कि इन्होंने बिठा दिए, और एक शख्स खड़ा होके एक लेक्चर देता है कि जी PTI जो है वो एक टेररिस्ट जमात है। क्या किसी एक शख्स के पॉइंट करने से PTI टेररिस्ट जमात हो जाएगी? या हम मान लेंगे या पाकिस्तान के अवाम मान लेंगे? कहते हैं 7% लोगों ने PTI को वोट दिया है। किस किस्म की डिस्टॉर्शन है ये? झूठ की भी कोई लिमिट होती है, मिस स्टेटमेंट की भी कोई लिमिट होती है। 7% लोगों के कहने के ऊपर हम ये पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो आप निकले तो सही, बाहर निकालें तो सही किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, कहें यहां 2000 बंदा इकट्ठा कर दे, हमें इजाजत दें, हम 2 लाख बंदे इकट्ठे कर देते हैं विदिन 24 आवर्स। They should take up the challenge. अपनी टोनी जमातों को निकालें, 2000 बंदा इकट्ठा करें पिंडी में, इस्लामाबाद में, कहीं भी, ऑल ओवर द कंट्री, wherever they want to। वो 1000 इकट्ठा करेंगे, मैं 1 लाख इकट्ठा करूंगा। देखते हैं किसके पास पब्लिक सपोर्ट है। इन मुजरिमीन के पास है या उस बंदे के पास है जो इस वक्त 9 माह से अडियाला जेल में मुक़य्यद है और वो कहता है मैं 9 साल भी यहां गुजारूंगा, मैं इन लोगों के साथ कोई डील नहीं करूंगा।
कहीं तो टिकें, कहीं तो सच बोलें। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की बात की गई है। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर भी कमीशन बनना चाहिए। वो जो 6 जजेस ने लिखा है, जिसको चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं पूरी अपनी हद तक दो से कि वो अंडर द रैप्स कर दें, उसके ऊपर भी कमीशन बनाइए ना। क्यों नहीं जुडिशल कन्वेंशन अरेंज करते? ये क्यों नहीं तमाम जज साहिबान को इकट्ठे करते और उनसे सुनते कि किस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और इसके ऑपरेटिव्स ने उनके कामों में दखल अंदाजी की है, उनसे अपनी मनपसंद जो है वो फैसले करवाए गए हैं। किस बात का खौफ है इनको? आज चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए थे, जो वो कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई और कुव्वत क्या बोलने की कुव्वत से सब बिल्कुल कंप्लीटली वो सिर्फ वो बोलते हैं जो कि उनको सूट करता है। कहते हैं कि वो कमिश्नर साहब ने झूठ बोला। वो कौन सा कानून है पाकिस्तान के आईन में, मुझे बता दें, जिसकी बेसिस के ऊपर बगैर इंक्वायरी के चीफ जस्टिस साहब खड़े होके बबागे दोहल खड़े होके कहते हैं जी कि कमिश्नर साहब ने झूठ बोला? क्या कोई इंक्वायरी हुई है? क्या किसी ने उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है? कहां है वो शख्स जो कमिश्नर था? पिछले 2 महीने से कहां है वो? मैंने तो तलाश करने की कोशिश की है, मुझे नहीं मिला वो। मैंने अपने दोस्तों से बात की है, बता दें कहां है वो। कहते हैं हमें भी नहीं पता। किसने उसको उठाया हुआ है? किसने किडनैप किया हुआ है? किसकी कैद में है वो? क्यों है किसी की कैद में? इसलिए कि उसने सच बोला है, बताया कि किस तरीके से इलेक्शंस जो है उसको हाईजैक किया गया। भाई कहां रुकेंगे आप? खौफ किसको है? क्या पीटीआई को खौफ है कोई? हम तो यहां बैठे हुए हैं, हम तो अवाम में जाते हैं। ट्विटर को हमने बंद किया, सोशल मीडिया के ऊपर कयूत लगाने का हम सोच रहे हैं। लेजिस्लेशन जो ला रहे हैं, जो कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, क्या वो हम सोच रहे हैं? कौन सोच रहा है ये सब काम करने का? किसने मुल्क को पिछले 2 साल से अपने शिकंजे में कसा हुआ है? कौन है वो जो इलेक्शंस को कंट्रोल करते हैं? इलेक्शंस को हाईजैक किया और उन्होंने अपने टोडीज एंड साइकोफेंट्स को, जो कि मुजरिमीन का टोला है, उनको इस मुल्क के ऊपर प्लांट किया है कि वो हुकूमत करें और मुल्क को लूटें, मुल्क को रेप करें। ये कौन है इसके पीछे? क्या इन लोगों का इनके बस में है कि ये खुद अपने तय ये काम कर सकते हैं, इलेक्शन जीत के आ सकते हैं, जेन्युइन इलेक्शन? नहीं। ये भी कहा गया जी कि पीटीआई ने एक नैरेटिव बिल्ड किया फौज के खिलाफ। जितनी स्टेटमेंट्स इमरान खान साहब ने फौज के हक में दी हैं वो शायद ही किसी और लीडर ने ना दी हो। उन्होंने कहा था ये फौज भी मेरी है, फौजी भी मेरे हैं, मुल्क भी मेरा है, लोग भी मेरे हैं। बारहा उन्होंने ये कहा है, हमने ब्रॉडकास्ट भी किया उसको। वो क्या वजह है? मुझे जो सवाल आप लोगों से है, दोस्तों से, भाइयों से, ये सवाल है कि ये किस खौफ में मुब्तला हैं कि इनको हमारे चेहरों के ऊपर या हमारे जो हम काम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसमें इनको टेररिज्म नजर आता है। और वो लोग जो कि टेररिज्म करते हैं वो उनके साथ बैठ के नेगोशिएट करने का सोचते हैं। वो क्या मुहरकात हैं जो कि इनको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है? वो मुहरकात बड़े सिंपल से हैं। ये मुल्क जो है इस वक्त, इसके ऊपर एक तबका काबिज है और एस्टैब्लिशमेंट उसका एक हिस्सा है, और ये मुल्क उनके कब्जे में रह नहीं रहा। ये मुल्क इज स्लिपिंग आउट ऑफ देयर स्ट्रैंगल होल्ड, ऑफ देयर शैकल्स। और उनको खौफ है कि जब ये मुल्क आज़ाद होगा वाकई, तो उनकी जो करतूतें हैं वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आवाम खुद जानती है और वो खुद समझती है। वो सब कुछ बाहर आएगा, और वो आएगा बाहर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो सब कुछ बाहर आएगा। हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं, और हम ये लड़ाई जो है, हम ये जद्दोजहद जो है, ये जारी रखेंगे और ये लड़ते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि पाकिस्तान में जेन्युइन डेमोक्रेसी जो है वो कायम नहीं हो जाती। इंतशारी टोला का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हमने। हमारी तारीख जो है इस चीज़ की गमाजी करती है, पीटीआई की तारीख, कि हमारे लाखों के जलसों में एक कभी गमला नहीं टूटा। कोई आप लोगों में से मुझे बता दे कोई मिसाल कि एक गमला टूटा हो। लाखों हज़ारों जलसे हमने किए हैं खान साहब ने,
جتنے جلسے انہوں نے ایڈریس کیے، جتنے بڑے جلسے انہوں نے ایڈریس کیے، وہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کے باوجود کلیتاً پیسفل وہ جلوس رہے ہیں. تو کون انتشار کو پھیلا رہا ہے؟ پی ٹی آئی انتشار نہیں پھیلا رہا. یہی ٹولہ جو کہ ہمیں اٹیک کر رہا ہے، جو ہمیں الزام دے رہا ہے، اصل میں انتشار پھیلانے کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں. لیکن ان کو اپنا منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی اگر یہی روش برقرار رکھتے ہیں اور یہی اپنی زبان اور یہی جو لینگویج ہے اس کو جاری رکھتے ہیں. میں بہت کچھ اور کہہ سکتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ میں نہ کہوں وہ سب کچھ، کیونکہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک ہی پاکستان ہے، دو نہیں ہے. اور وہ پاکستان ہم سب کا ہے، ہر شخص کا ہے جو اس ملک میں رہتا ہے، پیدا ہوا ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس ملک کو بچانا، اس کو ترقی کی راہ پر ڈالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں، اسی لیے ہم نے امن کا راستہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. 9 ماہ سے ہمارا لیڈر جو ہے وہ قید میں ہے. فیک، فریولس اینڈ فراڈولنٹ کیسز ہیں. کس طریقے سے سزا دی گئی وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ہم چاہیں گے کہ ہم اس راہ سے نہ اتریں، ہم اسی کے اوپر رہیں. اور ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں، ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ جمیں ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں، وہ بھی سیدھی راہ کے اوپر اپنے آپ کو ڈالیں. پاکستان مسٹ ریٹرن ٹو ڈیموکریسی. پاکستان مسٹ ریٹرن ٹو رول آف لا. پاکستان مسٹ ریٹرن ٹو جسٹس. کوئی آپشنز نہیں ہے ہمارے پاس. قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، جمہوریت کو اسٹیبلش کرنا چاہیے، انسانی حقوق جو ہے اس کی عزت ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. ایک سے تلخی تو نہیں ہے، سچائی ہے، اور سچ بولتے رہیں گے بھائی. ہم تو شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی بندہ انہوں نے مروا نہیں دیا وہاں پر، فوجی یا کوئی سپاہی، اور وہ ڈال دیتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر اور کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی بھٹو کی طرح سزائے موت سنا دو. تو ٹارگٹ اس 9 مئی کو صرف اور صرف خان صاحب کو، ان کی جماعت کو کیا گیا. اور یہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے اس کے بینیفیشری وہ لوگ ہیں جنہوں نے CCTV فوٹیجز چرائیں، کیونکہ اس کے اندر تو سارے شواہد ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بڑے ناقابل تردید شواہد ہیں. تو لائیں نا جی، ہمارے پاس تو ہیں. عدالت نے ضمانت کے اوپر ایک فیصلہ دیا تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی ایویڈنس موجود ہی نہیں ہے جو یہ کہیں کہ کوئی ویڈیو ہو، کوئی آڈیو ہو کہ عمران خان صاحب نے کہا ہو کہ اس بلڈنگ کو آگ لگا دو، جلاؤ کر دو، گھراؤ کر دو. اور جج نے جب فیصلہ دیا تو فیصلے کے اندر انہوں نے لکھا کہ کیسے بیہائنڈ دا بار، جس کے پاس نہ موبائل ہے نہ کوئی ایکسیس ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ اس بلڈنگ کو آگ لگا دو، جلاؤ کرو، گھراؤ کرو. تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا، سٹارٹ میں لوں گا کہ جس نے CCTV فوٹیج چرائی وہ 9 مئی کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہو، چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس سے ہو، چاہے وہ جس جگہ سے ہو. کیونکہ جس دن خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا اس دن جان بوجھ کر، دیکھیں بائیو میٹرک کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ پٹیشن دائر کرتا ہے تو اس کی بائیو میٹرک اس لیے کی جاتی ہے کہ کوئی غلط درخواست نہ دائر ہو، کہ وہ خود جا کر کرے. جب خان صاحب خود وہاں پر پہنچے ہیں تو ان کو گیٹ کے باہر اتار کے اور ویل چیئر کے اوپر اس بائیو میٹرک والے کمرے میں لے جایا گیا. دوسری طرف آپ دیکھیں نواز شریف کے لیے بائیو میٹرک ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کر اس بائیو میٹرک والے کمرے میں لے کر گئے اور پھر شیشے توڑ کر کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ہمارے لیڈر کو وہاں سے اغوا کر کے لے کر گئے. تو کیا جنہوں نے شیشے توڑے جو رینجر کی یونیفارم میں لوگ موجود تھے، کیا ان کے خلاف کوئی FIR، کوئی کارروائی ہوئی؟
نہیں ہوئی، کیونکہ پورا پلان بنایا گیا تھا کہ یہ سارا انسیڈنٹ کیا جائے اور عمران خان کو اندر ڈالا جائے، اس کی پارٹی کو ختم کیا جائے، پریس کانفرنس کروائی جائیں، کیسز بنائے جائیں، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جائیں. یہ ایک پورا پلان بنایا گیا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ویڈیوز ہوں گی کہ پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں جی کہ کوئی بھی کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہ جائے، اور وہ روکنے کی واضح ویڈیوز ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر مختلف گاڑیوں سے لوگ اتر رہے تھے سادہ کپڑوں میں، جو اکسا رہے تھے لوگوں کو کہ آئیں اندر آئیں، اور کیسے وہ گیٹ کھلا. لے آئے نا ویڈیو اور شواہد رکھے جائیں. ہم نے 25 مئی 1 سال ہونے والا ہے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے. آج تک جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا؟ ہم تو پہلے کے گئے ہوئے ہیں. آج یہ نعرے مارے جا رہے ہیں جی کہ بالکل بنایا جائے، اور دھرنا 2014 کا جو ہوا، حملہ ہوا، فلاں ہوا، اس کے اوپر بھی بنایا جائے. تو بالکل دھاندلی کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن کی پھر بات کی جائے نا. پھر بات کی جائے کہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کے اوپر بھی بات کی جائے نا. پھر بات کی جائے کہ کیسے رجیم چینج آپریشن کیا گیا، کیسے سائفر آیا، اس کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے نا. پھر پک اینڈ چوز کیوں کیا جا رہا ہے، اور کیوں ایک پارٹی بن کے آپ سامنے آ رہے ہیں؟ تو جو کچھ کیا گیا، ہمارے لوگ شہید ہوئے، ہمارے 100 کے قریب لوگ زخمی ہوئے، ہمارے لوگ پیرالائز ہوئے. کوئی ایک FIR ہماری ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. ہم تو شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی بندہ انہوں نے مروا نہیں دیا وہاں پر، فوجی یا کوئی سپاہی، اور وہ ڈال دیتے عمران خان صاحب کے اوپر اور کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی بھٹو کی طرح سزائے موت سنا دو. تو ٹارگٹ اس 9 مئی کو صرف اور صرف خان صاحب کو، ان کی جماعت کو کیا گیا. اور یہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے، اس کے بینیفیشری وہ لوگ ہیں جنہوں نے CCTV فوٹیجز چرائیں، کیونکہ اس کے اندر تو سارے شواہد ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بڑے ناقابل تردید شواہد ہیں، تو لائیں نا جی، ہمارے پاس تو ہیں. عدالت نے ضمانت کے اوپر ایک فیصلہ دیا تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی ایویڈنس موجود ہی نہیں ہے جو یہ کہیں کہ کوئی ویڈیو ہو، کوئی آڈیو ہو کہ عمران خان صاحب نے کہا ہو کہ اس بلڈنگ کو آگ لگا دو، جلاؤ کر دو، گھراؤ کر دو. اور جج نے جب فیصلہ دیا تو فیصلے کے اندر انہوں نے لکھا کہ کیسے بیہائنڈ دا بار، جس کے پاس نہ موبائل ہے نہ کوئی ایکسیس ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ اس بلڈنگ کو آگ لگا دو، جلاؤ کرو، گھراؤ کرو. تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں. ہم بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ظلم و ستم کیا گیا اس 9 مئی کی آڑ میں، لوگوں کے گھروں میں چھاپے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال، اور ایک جرم کے اوپر ہمیشہ ایک کارروائی ہوتی ہے نا، لیکن یہاں پر پورے پاکستان میں ہر جگہ کے اوپر مقدمات میں عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو نامزد کر دیا گیا. جو لوگ پریس کانفرنس کر گئے ان کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، وہ آزاد ہیں، وہ بری ذمہ ہیں. جو لوگ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں آج بھی ان کو فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا. آج ایک مقدمے میں وہ رہا ہوتے ہیں تو دوسرے مقدمے میں اٹھا لیا جاتا ہے. عالیہ حمزہ، صنم جاوید، ڈاکٹر یاسمین راشدہ، محمود رشید صاحب، اعجاز چوئی صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، آپ کے سامنے یہ سارے لوگ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ملٹری کی کسٹڈی میں ان لوگوں کے اوپر جو وہاں پر کسٹڈی میں رکھے گئے تشدد کیا جا رہا ہے. جب آپ کے پاس ایک فارم موجود ہے جہاں اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کے مطابق اس کے اوپر جو بھی جرم اس کا بنتا ہے وہ کارروائی ہوگی. ابھی تو عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں نا، ثابت تو نہیں ہوا. تو آپ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ملک دشمن جماعت ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں ہے. اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ PTI بن چکا ہے.
اور ملٹری کے اندر لوگوں کے اوپر تشدد کر کے حسان نیازی، حیدر مجید ہمارے وکیل ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے وہاں پر کسٹڈی میں ہیں ان کے اوپر تشدد کر کے ان سے مرضی کے بیانات 2 دنوں میں، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں 2 دنوں میں ٹرائل مکمل ہوا؟ تو وہاں پر کرنل صاحب کر رہے ہیں، نہ کسی کو فیئر ٹرائل دیا جا رہا ہے، نہ قانون، نہ آئین، نہ کسی ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے صرف کارروائیاں جاری ہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم بالکل تیار ہیں جوڈیشل کمیشن کے لیے۔ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے، اور ہم بھی اپنے شواہد لے کر آتے ہیں، اور جن کے پاس اوروں کے پاس ہیں وہ بھی لے کے آئیں، تو پھر اس کے اوپر فیصلہ دیا جائے۔